الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا معين له وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قابل قدر عزیز دوستوں اور اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم سب کو مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازا۔ اور سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہوا کہ ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن اور طریقہ ایک تھا، سب کی آواز توحید کی آواز تھی، سب کا مشن توحید کا مشن تھا، سب کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی، سب کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ اس توحید کے لیے انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، گھروں کو چھوڑنا پڑا، لوگوں کی دھمکیاں سننی پڑی۔ اس توحید کے لیے کتنے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا، وہ جلا وطن کیے گئے، لیکن توحید کی دعوت سے نہیں ہٹے۔ پھر جب باری آئی امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اعلان کیا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ توحید کی آواز سن کر لوگ دشمن ہو گئے، راستے میں کانٹے بچھائے، جسم مبارک پر گلاست ڈالی، طائف میں پتھر برسائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن اور دعوت سے نہیں ہٹے۔ جنہوں نے قبول کیا انہوں نے بھی اس توحید کے جرم میں تکلیفیں اٹھائی، لیکن مان لینے کے بعد اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، کیونکہ توحید ایمان کی جڑ ہے، اگر اس میں کمی ہے تو ایمان ناقص ہے۔ اگر کوئی شخص توحید میں کسی کو شریک کرتا ہے تو ایمان نامکمل۔ ارے اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، دکھ درد سننے والا ہے، مصیبتوں میں کام آنے والا ہے، تو یاد رکھیے ایسا شخص ہرگز مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ توحید اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ کو تو ایک مانے، لیکن ساتھ ساتھ مشکل کشا حاجت روا کسی دوسرے کو مانے، اولاد اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مانگے۔ توحید پر ایمان رکھنے والا اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھتا ہو، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا جائے یہ معنی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہی لا الہ الا اللہ کا یہ بھی معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی مشکل کشا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی بگڑی بنانے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی سجدے کے لائق سوائے اللہ کے۔ لہذا جب لا الہ الا اللہ کے ان تمام تقاضوں کو مانتا ہے تب وہ مکمل ایمان والا کہلا سکتا ہے۔ لیکن آج کے کچھ ایسے مسلمان ہیں جو توحید باری تعالیٰ میں انبیاء اور اولیاء کو شریک کرتے ہیں، نبی کے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت علی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو اولاد دینے والا بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، خواجہ اجمیری کی قبر پر سجدہ کیا جا رہا ہے، صابر کلیری کے مزار پر مرادیں مانگی جا رہی ہیں، نبی کو مختار کل جاننا، حضرت علی کو مشکل کشا سمجھنا، عبد القادر جیلانی سے اولاد مانگنا، خواجہ اجمیری کی قبر پر سجدہ کرنا، صابر کلیری سے مراد طلب کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، انبیاء علیہ السلام کے مشن کے خلاف، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد کے خلاف، ائمہ مجتہدین کے فتوے کے خلاف ہے۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ۔ پوری دھرتی پر زمین و آسمان کے اندر کسی کو اختیار نہیں، اگر اختیار ہے تو اللہ کو ہے، کوئی مختار کل نہیں، اگر مختار کل ہے تو اللہ ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں، اگر اولاد دینے والا ہے تو اللہ ہے۔ اگر اولاد اللہ کے علاوہ کوئی دیتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں رہی، تمنا بھی کرتی رہی، نہ بیٹا ملا نہ بیٹی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک لڑکے کو سنوار کر لائی، رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور دل کی حسرت بتائی کہ کاش ایسا بیٹا میری گود میں ہوتا تو یہ ذرا آباد ہوتا۔ ایک قبروں پر جا کے سجدہ کرنے والوں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو اور اپنا عقیدوں کو درست کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ یہ خزانہ میرے پاس نہیں، یہ خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا خزانہ میرے پاس نہیں ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر اولاد دینے کی طاقت و قوت اللہ کے علاوہ کسی کو ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو تسلی دیتے ہیں کہ اولاد دینا میرا کام نہیں، اولاد دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بیٹا مانگنا ہوا تو اللہ سے مانگا، حضرت زکریا کو مانگنا ہوا تو اللہ سے مانگا، سارے کے سارے اللہ کے محتاج، نبی اللہ کے محتاج، ولی اللہ کے محتاج، کتب اللہ کے محتاج، ابدال اللہ کے محتاج، امام اللہ کے محتاج، ساری کی ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ عزیز دوستو، اگر اس کے باوجود کوئی توحید باری تعالیٰ میں کسی کو شریک کرتا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے اور مکمل ایمان والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھے، اولاد اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہ مانگے۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور توحید جیسی دولت عطا کر کے اپنے در کا بھکاری بنائے رکھے اور شرک جیسی کبھی چیز سے بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔